السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کھونا اور پانا۔ کھونا، پانا۔ دنیا میں آدمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اور ہمیشہ پیش آتے ہیں، یعنی ایوری ڈے آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آدمی کو کس طرح لینا چاہیے، یعنی ان دونوں حالتوں میں انسان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اسلام بتاتا ہے کہ دونوں ہی تجربے آزمائش کے تجربے ہیں، یعنی امتحان ہے دراصل ہمارا۔ یہاں پانا بذات خود کامیابی نہیں، یعنی دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے تو عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، بہت خوش قسمت ہوں، لکی ہوں اور بہت بہتر ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، دنیا میں پانا اصل پانا نہیں ہے۔ اسی طرح کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آخری طور پر ناکام ہو گیا، یعنی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اگر آج ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم پر بند ہو گئی۔ کھونے یا پانے کے معاملے میں اصل اہمیت خود کھونے یا پانے کی نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہے گا، کبھی آپ کو کچھ ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ مثلا ایک ہی انسان سے جب آپ ملتے ہیں تو کبھی آپ کو ہنس کے ملتا ہے، اسمائل دے کے ملتا ہے، اور کبھی وہ اپنی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل اسمارٹ فیس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں میں نے کیا کیا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بگڑ گیا ہے، اور پھر آپ اس کے بارے میں ازمپشنز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے آپ بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ سنجیدہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص اچھے حال میں ہوتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے اور آپ کی کوئی خدمت مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس کے بغیر تو دنیا میں کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کو کوئی تجربہ نہ کریں، تو روز ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ اس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پھر کس طرح پیش آتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب آدمی پر کھونے کا تجربہ گزرے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کو محروم اور ناکام سمجھ کر حوصلہ کھو بیٹھے کہ میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے اور میں تو دنیا کا انتہائی بدقسمت ترین انسان ہوں، یا فریاد اور شکایت میں مشغول ہو جائے، یعنی آہو زاری شروع کر دے، ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے، یا دوسروں سے غیبت شروع کر دے، دوسروں کو شکایتیں کرنے لگے کہ میرے ساتھ یہ گزر گیا۔ اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے، یعنی اس وقت بہادر بنے، اس تجربے کو یا اس ایکسپیرینس کو، اس چیز کو بہت بھاری نہ لے، اپنے اوپر بہت سنجیدگی نہ طاری کر لے، یا یہ کہ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہ ہو جائے، اور خصوصی طور پر شکایت سے بچے، کیونکہ مثلاً اگر آپ اپنے دکھ اور غم کی شکایت کسی انسان سے کرتے ہیں تو وہ انسان دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو وہ آپ کا چاہنے والا ہوگا، اگر وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو آپ کے دکھ پر وہ بھی دکھی ہو جائے گا، آپ کے غم پر وہ بھی غمگین ہو جائے گا، آپ کی پریشانی پہ وہ پریشان ہو جائے گا، تو گویا آپ نے اپنی پریشانی کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا اور اس کو بھی پریشان کر دیا۔ اب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پریشان کر کے آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود سے اس کا کچھ حل تلاش کرے اس مسئلے کا، اور اللہ سے دعا کرے، اور اگر کسی کو بتائے بھی تو بس اس حد تک بتائے کہ دوسرا شخص انتہائی غم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے کوئی بیر رکھتا ہے، کوئی دشمنی رکھتا ہے، کوئی ضد رکھتا ہے، تو جب آپ اس کو اپنا دکھ بتائیں گے تو وہ اندر سے خوش ہوگا، اور
جو حاسد ہوتا ہے خاص طور پر، اس کے سامنے آپ کی تکلیف اس کے لیے بڑی انجوائبل ہوتی ہے، تو آپ اپنے دشمن کو ایک طرح سے خوش ہونے کا موقع دے دیتے ہیں. اس معاملے میں اگر آپ سورۃ یوسف پڑھیں قرآن مجید میں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پریشان تھے اور ان کی کارکردگیوں کی وجہ سے انہوں نے جو دکھ اٹھایا اور یوسف علیہ السلام ان سے کھو گئے جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھا، تو ان سارے معاملات میں جو بھی آپ اس کہانی میں پڑھیں گے، جو بھی واقعات ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نہ تو بیٹوں کے سامنے کوئی ناراض ہوتے نظر آتے ہیں، نہ ان سے کوئی شکایت کرتے ہیں، نہ ہی ان سے اپنے دکھ کی کوئی داستان بار بار دہراتے ہیں. اور جب ان پر غم کا دورہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کو سناتا ہوں، میں اپنا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے سامنے شکایت رکھتا ہوں اپنے غم کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے آپ اپنا غم رکھیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس غم کو دور کر سکتا ہے، وہ اس دکھ کو دور کر دے گا، اس پریشانی کو دور کر دے گا. لیکن لوگوں کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ہی کے بارے میں برا سوچنے لگے کہ ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی سزا یہ بھگت رہا ہے، اور کوئی مزید غم سے ہلکان ہو کر آپ کو اور غمگین کر دے. مثلاً بعض اوقات اولاد اپنے ماں باپ کو جب اپنی بہت تکلیفیں سناتی ہے تو ماں باپ اولاد ہی کے غم میں غمگین رہتے ہیں، اور پھر اولاد کے لیے ماں باپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، وہ اور الٹا غمگین ہو جاتے ہیں. تو اس طرح غم کی ایک چین چل پڑتی ہے اور حاصل کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور انسان کوئی بھی تعمیری کام نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے جو بھی سلوک کیا، جس طرح بھی ستایا، جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ جا کر فوراً اچھی اچھی باتیں ان کو بتاتے ہیں. اس وقت یہ ذکر نہیں کرتے کہ دیکھو لوگوں میرے ساتھ کیا ہوا اور یہ میرے خاندان نے میرے ساتھ کیا کیا اور میرے چچا نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا، اور کسی قسم کی وہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بھی شکایت نہیں کرتے، بلکہ فوراً ہی مسجد نبی کی تعمیر اور دیگر تعمیری کاموں میں لگ جاتے. تو یہاں بھی یہ لکھتا ہے کہ انسان کو غم کے موقع پر نہ تو حوصلہ کھونا چاہیے اور نہ ہی وہ فریاد اور شکایت میں مشغول رہے، یعنی اپنا وقت ضائع کرے. اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے، وہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ذہنی اعتدال کو برقرار رکھے، یعنی اپنا ذہنی توازن نہ کھو دے. وہ یہ سوچے کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا ہے، اس لیے مجھے خدا کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. خدا کے فیصلہ پر راضی رہ کر ہی میں دوبارہ اس کی رحمت اور توجہ کا مستحق ہو سکتا ہوں. کہ مجھے اگر کوئی غم پہنچا ہے تو اللہ کے اذن سے پہنچا ہے، کوئی دکھ آیا ہے تو اللہ کے حکم سے آیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بارے میں اور میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. اور جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید اپنی رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مزید اپنی رحمت فرماتے ہیں. اسی طرح جب آدمی کو پانے کا تجربہ ہو تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخر اور ناز کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے. اسی طرح جب آدمی کو پانے کا تجربہ یعنی کوئی نعمت ملے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بگڑنے لگے، اکڑنے لگے، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے. اس کے برعکس اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ کامیابی اس کی تواضع میں اضافہ کرے، یعنی اس کو اور ہمبل بنا دے. خدا اور انسانیت کی نسبت سے اس کے اوپر جو فرائض آتے ہیں ان کو وہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے لگے. یعنی جب انسان کو کچھ ملے تو جو کچھ بھی اسے ملے، ملنے والی چیز میں وہ اوروں کو شریک کرے اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے، عبادات میں اور پابندی کرے، اللہ کی راہ میں اور زیادہ صدقہ خیرات کرے. اس دنیا میں کھونا بھی امتحان ہے اور پانا بھی امتحان. نہ کھونے والا ناکام ہے اور نہ پانے والا کامیاب. کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ ہے کہ ان تجربات کے بعد آدمی کیسا ثابت ہوتا ہے، یعنی آپ کرتے کیا ہیں. کامیاب وہ ہے
جو کھونے اور پانے کے تجربات کے باوجود اعتدال پر رہے. دونوں میں سے کوئی تجربہ اس کو اعتدال کی راہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو. ایسے ہی لوگ خدا کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں. کوئی بھی چیز ان کی کامیابی میں خلل ڈالنے والی نہیں. یعنی ایسے لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک دن، اپنے وقت کا ایک ایک گھنٹہ اور لمحہ کسی تعمیری کام میں استعمال کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو یا تو حد سے زیادہ غمگین رہتے ہیں یا حد سے زیادہ خوش رہتے ہیں، وہ پھر انہی دو حالتوں میں سے ایک حالت میں پڑے رہتے ہیں. غم سے نکلے تو دوسری طرف کچھ مل گیا تو خوشی کے انتہا کو پہنچ گئے اور پھر اس میں وقت ضائع کیا. جب خوشی سے نکل کے غم کے گڑھے میں گرے تو پھر وہاں رونا دھونا شروع کر دیا. اور اس طرح ان کی زندگی دو بے اعتدالیوں کا شکار رہتی ہے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کبھی بھی کر نہیں پاتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی شدت سے پناہ مانگی. آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ مسنون دعاؤں کی کتاب میں دعا اور اس کا ترجمہ موجود ہے، وہاں سے آپ مزید پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اگر آپ کے کچھ کوشچنز ہیں یا کوئی بات ہے تو میں، کیا اللہ سے پرابلمز کی شکایت کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کی داستان رکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگرچہ پہلے ہی ہمارے حال کو جانتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ کا دل بھر جاتا ہے اور آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو بھی سناؤں گا تو پتہ نہیں وہ اس کو کیسے لے گا. وہ بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کی بات سمجھتے ہی نہیں، وہ آپ کو الٹا غلط نصیحت کرنے لگتے ہیں. تو اس صورت میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر اللہ سے باتیں کرنا چاہیے، رونا بھی چاہیے اور باتیں بھی کرنی چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اور جو دل میں ہے آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. شکایت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بک انگلش میں بھی اویلیبل ہے. اس کے لیے آپ یہ جو انہوں نے ویب سائٹ دی ہے الرسالہ آڈیو بکس، اس پر جا کر آپ اس کا لنک دیکھیے. اس لنک کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اللہ سے باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنی زبان میں جو آپ کے دل میں آتا بولنا شروع کر دیں. کسی اکیلی جگہ پر جائیں اور بیٹھیں اور تنہائی میں روئیں اور جو دل میں ہے اونچی آواز میں کہیں یا دل میں کہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں. جب بھی آپ غمگین ہو آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا صحیح فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کو عربی سمجھ آ رہی ہوگی. اور الحمدللہ اب آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر رکھا ہے اور آپ کو بہت سا حصہ سمجھ آتا ہے. تو آپ اس کو پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، آپ کا بوجھ بھی دور ہو جائے گا، آپ کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. یہ لکھتی ہیں کہ آپ کی اس بات نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ دل بدلنا، حالات بدلنا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بالکل، اگر کسی انسان کی طرف سے آپ کو شکایت ہے کہ وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا، آپ کو محبت نہیں دیتا یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ہی سے دعا کریں. مثلا آپ کو کوئی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے یا کوئی اور انسان، تو اس کا دل کسی اور انسان کے ہاتھ میں، دل اللہ کے ہاتھ میں، اور تمام حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اس سے اللہ سے درخواست کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دکھ کی حالت میں غصہ آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹپ؟ وہ بالکل نیچرل بات ہے، آ جائے گا، لیکن بس آپے سے باہر نہیں ہو. غصے کا اظہار اس طرح نہ کریں کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے کر آپ خود پھر گلٹ کا شکار ہو جائیں اور پھر اپنے ہی آپ کو الٹا نقصان دیں. کیا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا جا سکتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ہر فیصلہ عدل کا فیصلہ ہوتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بعض اوقات بہت دیر بعد سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات ایک چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، لیکن بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت مل جاتی تو میں تو اسے ختم کر ڈالتا. اللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد آپ کو وہی چیز دے دیتے ہیں اور اس وقت آپ پہلے سے بھی زیادہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے.
اللہ سے غم کی شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ غم پہنچا ہے، یہ دکھ پہنچا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری تھی تو انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کا ذکر کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ. بلکہ اس وقت کیا پکار، یعنی کہ اپنے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، کئی سال سے وہ اسکن ڈیزیز میں مبتلا تھے، اور وہ دعا کیا مانگتے ہیں کہ انت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کے مہربان ہے، تو مہربانی فرما اور میرا غم جو ہے وہ دور کر دے. پھر انہوں نے لکھا کیا کوئی چیز چلے جانے پر اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں؟ کس کی چیز تھی؟ آپ کی چیز تھی، وہ تو تھی اللہ کی، جس نے دیا اس نے واپس لے لیا. مثلاً اگر آپ کے پاس کوئی چیز رکھ کے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہتا ہے کہ میری چیز واپس کر دو، تو آپ کیا کریں گی؟ کہ وہ اپنی چیز کیوں لے گیا واپس، مجھے اس سے شکایت ہے. یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہوگی کہ اگر آپ اصل مالک کو اس کی چیز لوٹاتے ہوئے ناراض ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس کا اصل مالک اللہ ہے. تو اس صورت میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں کہ آپ نے مثلاً میرا بچہ کیوں لے لیا یا میرا مال کیوں لے لیا. سب کچھ ہمیں دیا کس نے؟ اسی نے تو دیا. تو اس کو واپس لوٹانے میں ہمیں کیا ناراضگی ہونی چاہیے؟ بہرحال میرے خیال ہے کہ اس وقت اتنا ہی کافی ہے. ابھی اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.